اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پیغمبر مصطفیٰ نے فرمایا ایاکم والظن، بدگمانیوں سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، یہ بدگمانی جھوٹی باتوں میں سب سے بڑا جھوٹ ہوتا ہے۔ اس آدمی کی کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی جس آدمی کے دل اور دماغ کے اندر بدگمانی کی جڑیں جو ہے نا موجود ہوں۔ آپ دیکھیں معاشرے کے اندر کتنی ایسی لڑائیاں ہوتی ہیں جس کی بنیاد بدگمانی ہے، بدگمانی کی بنیاد پر لڑائیاں ہیں، فسادات ہیں، گھر ٹوٹتے ہیں بدگمانی کی بنیاد پر۔ میاں بیوی کے بارے میں، بیوی میاں کے بارے میں بدگمانی قائم کرتی ہے، لڑائی جھگڑے فساد اور گھر کا محبت والا ماحول ختم، اور یوں میاں اور بیوی دونوں کے راستے جدا ہو جاتے ہیں، بیچ میں اولاد بیچاری تڑپتی رہتی ہے۔ بنیاد کیا چیز بنی؟ بدگمانی۔ کبھی یہ نہیں سوچا کہ ذرا قریب بٹھا کر ذرا اپنے حالات و واقعات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیں، کیا کوئی حقیقت بھی بیچ میں ہے یا صرف ایک بدگمانی، ایک مس انڈرسٹینڈنگ میرے دل اور دماغ کے اندر ہے، اس کی بنیاد پر میں اتنے بڑے فساد اور اتنے بڑے جھگڑے اور اتنے تنازعات کو کیوں کھڑا کر رہا ہوں؟ تو میاں اور بیوی کا ایک ہنستا بستا گھر بدگمانی کی بنیاد پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ محبتیں، وہ ہنسنا، وہ مسکرانا، وہ اولاد کے ساتھ محبتیں، یہ ساری چیزیں ایک بدگمانی نے، ایک اس ناسور نے ہمارے گھر کے اندر سے ان محبتوں کو ختم کر کے رکھ دیا۔ ماں باپ کے بارے میں بدگمانی قائم کر کے اس محبت والے رشتے کو دور کر دیا۔ جس باپ کی رضامندی کو اللہ کی رضامندی کہا گیا کہ والد کو خوش کرو، اس کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے۔ جن والدین کے مقدس رشتوں کو اللہ نے اپنے حق کے ساتھ قرآن میں بیان کیا ہے، میری عبادت، حقوق اللہ میں میری عبادت، میری وحدانیت، میری یکتائی، اور اس کے فوراً ساتھ کہہ دیا وبالوالدین، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اور ہم بدگمانی کی بنیاد پر اپنے والدین کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں۔ بیوی نے کان میں کوئی بات کہہ دی، میری والدہ میرے ساتھ زیادتی کر رہی ہے۔ اس نے کان میں کوئی بات ڈال دی تو میں نے اپنے والد کے بارے میں غلط تاثر قائم کر لیا۔ بہن بھائیوں کے بارے میں، میرے دوستو، یہ ہمارے معاشرتی کی وہ برائیاں ہیں جن کے بارے میں ہم نے کبھی آج تک حقیقت حال جاننے کی کوشش نہیں کی۔ بس اگر کسی نے کہہ دیا تو وہ بٹھا دیا میں نے اپنے دل میں۔ تو ذرا ہم حقیقت حال کو بھی تو جان لیں۔ تو لہٰذا بدگمانی نہ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی کے بارے میں اس کے عیوب کو تلاش کریں کہ کیا یہ چور ہے یا نہیں، ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ یہ کام ہمارا نہیں۔ انتظامی اداروں کا، پولیس کے ادارے ہیں، ان کی بنیاد ہی تجسس پر ہے، جاسوسی پر ہے۔ وہ معاشرے کی اصلاح کے لیے اس طریقے سے قائم کیے جاتے ہیں، یہ ان لوگوں کا کام ہے۔ ہماری جو ذمہ داری ہے ہم اس ذمہ داری کو پورا کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اکذب الحدیث ہے، سب سے جھوٹی بات ہے، اور تجسس بھی نہ کریں کسی کا، کسی کے عیوب کو تلاش کرنے کی ٹو میں نہ لگ جائیں کہ اس کے اندر آیا یہ عیب ہے یا نہیں، ایسا نہیں، بلکہ اپنی زندگی کو حسن ظن کی بنیاد پر، اچھے گمان کی بنیاد پر اپنی زندگی کو گزاریں۔ آپ دیکھ لیں کہ معاشرے کے اندر اصلاح کیسے آتی ہے، گھر سنور جائیں گے، معاشرہ سنور جائے گا، اور پوری کی پوری قوم جو ہے وہ سنور جائے گی جب یہ بیماری اپنے اندر سے نکال کر باہر پھینک دیں گے۔ یہ کبر کی بنیاد پر آتی ہے۔ جس انسان کے دل دماغ کے اندر کبر تکبر ہوتا ہے وہ آدمی بدگمانی کے اتنے بڑے بڑے پہاڑ کھڑے کرتا ہے۔ تواضع اپنے اندر اگر آدمی پیدا کر لے ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی، یہ بدگمانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو لہٰذا اس حوالے سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم اس ماحول میں اس بدگمانی والی ان بری صفات کی وجہ سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں تو یہ یقین کر لیں کہ ہم کبھی بھی نہ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، نہ ہم اپنے گھر کی اصلاح کر سکتے ہیں، نہ معاشرے کی، بلکہ ہم معاشرے کے اندر ایک وہ پودا ہیں جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس کو اکھاڑ دیا جائے معاشرے سے۔ یہ نفرتیں پھیلانے والا ہے۔ معاشرے کے اندر اپنے آپ کو ایک اس پھول کی مانند انسان بنا کر رکھے جو باغ کے لیے بھی ایک چمن اور باغ کے لیے بھی خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہوتا ہے،
اور اس کی خوشبو سے پورے کا پورا معاشرہ بھی معطر ہوتا ہے۔ ہم اپنی ذات کے لیے بھی اچھے بن جائیں اور ہم اپنے معاشرے کے لیے بھی اچھے بن جائیں۔ بولنا 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 اتنا بولنا کہ ان بول کے اندر اتنی بدگمانی والے کلمات کہہ دیتا ہے آدمی۔ کم بولنا چاہیے، سوچ کر بولنا چاہیے، بدگمانی سے بچ جائیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب کوئی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کرتا تھا تو امام شافعی تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہتے تھے، اس کے بعد بات کرتے تھے۔ تو کسی نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا، وقت کے امام تھے، فقیہ تھے، محدث تھے، بتائیے کہ آپ اتنی دیر کے بعد کیوں جواب دیتے ہیں؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا میری اس بات کے کرنے میں فائدہ ہے یا میری اس بات کے نہ کرنے میں فائدہ ہے۔ یہ سوچ لیا گیا کہ جو گفتگو میری زبان سے نکل رہی ہے کیا وہ کرنا مفید ہے یا نہ کرنا مفید ہے۔ تو ایسی بدگمانیاں کسی کے بارے میں قائم کرنا اور کسی کے بارے میں اس قسم کے تخیلات کو اپنے دل اور دماغ کے اندر جگہ دینا، اس چیز کی ہمیں دین نے اجازت نہیں دی، شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ بولتے رہیں، بول کے بدگمانیاں قائم کریں، سن کر بدگمانیاں قائم کریں۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، کوئی اگر جھوٹی بات تمہیں کہہ بھی دیتا ہے تحقیق کر لو۔ قرآن نے کہا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کوئی بھی ایسا فاسق شخص تمہارے پاس کوئی ایسی خبر لے کر آ جائے اور اس خبر کی بنیاد پر تم خواہ جھگڑا شروع کر دو، ایسا نہیں، تحقیق کر لو۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک واقعہ ایسا ہے، حضرت حارث حضرت جویریہ کے والد، جویریہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، کائنات کے مسلمانوں کی ماں تھی۔ تو ان کے والد جو تھے انہوں نے اسلام قبول کیا، قبیلہ مستلق کے سردار تھے۔ اللہ کے نبی نے انہیں جب دعوت دی، اسلام قبول کیا، زکوٰۃ نماز کے احکام سکھائے، تو انہوں نے کہا جی کہ میں اپنے قبیلے کے لوگوں کے پاس جاتا ہوں، ان سے بھی اس موضوع پر بات کروں گا، نماز زکوٰۃ کے مسئلے پر۔ تو زکوٰۃ کے حوالے سے جب وہ مجھے زکوٰۃ دیں گے تو آپ اپنا کوئی نمائندہ بھیج دینا تاکہ میں ان کے ہاتھ ان کی زکوٰۃ وصول کر کے بھیج دوں۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ولید بن عقبہ کو بھیج دیا۔ تو ولید بن عقبہ جب وہاں پہنچنے لگے تو ایک روایت کے مطابق یہ آتا ہے کہ جب ان کے قبیلے کے پاس پہنچے تو وہ لوگ استقبال کے لیے باہر آئے۔ تو حضرت ولید وہ تھے صحابی کہ جن کا اس قبیلے کے ساتھ پہلے سے ایک جھگڑا چل رہا تھا۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ حملہ کرنے کے لیے آ گئے۔ یہ لوگ یہیں سے واپس اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا ہم تو اس لیے جا رہے تھے، آگے سے انہوں نے ہماری طرف دوڑ لگائی اور ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور زکوٰۃ نہیں دی، اور اس لیے ہم واپس آ گئے۔ ادھر حضرت حارث انتظار کر رہے ہیں کہ کب اللہ کے نبی کا قاصد آئے گا اور ہم سے یہ زکوٰۃ لے کر جائے گا۔ خیر وہاں سے چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، واقعہ بیان کیا، یا رسول اللہ یوں ہوا۔ اب اللہ کے نبی کو تو یہ بتایا گیا تھا کہ وہ حملہ کرنے کے لیے آئے، زکوٰۃ نہیں دیتے۔ تو جب حقیقت حال جو ہے وہ واضح ہوئی تو قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، جب بھی کوئی بات تمہیں پہنچے تو اس بات کی تحقیق کر لیا کرو۔ بن تحقیق اور بلا تحقیق بات کو آگے پھیلا دینا، یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک ایسی چیز ہے جس نے ہمارے معاشرے کی محبت والی جڑوں کو جو ہے نا وہ کاٹنا شروع کر دیا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام دیکھیے صحابیت کا کیا ہے۔ جیسے نبوت کا مقام مقام وہب ہے، ایسے ہی صحابیت کا مقام بھی مقام وہب ہے۔ وہبی مقام ہے، محنت سے نہیں ملتا، یہ اللہ کی عطا سے ملتا ہے۔ نبی محنت سے نہیں بنتے، صحابی محنت سے نہیں بنتے، نبی بھی اللہ کی عطا ہے اور صحابیت کا مقام بھی اللہ کی عطا ہے۔ اس لیے جیسے ہم نبی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ اللہ کا انتخاب ہے، ایسے ہی ہم صحابہ کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ بھی اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا نا کہ اللہ نے مجھے بھی چنا ہے، اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو بھی چنا ہے۔ یہ چناؤ اللہ کا ہے، اللہ جسے چنتا ہے پھر اس کے بارے میں لب کشائی کرنا یہ ایک عام آدمی کا، ایک عام مسلمان کو اس کا کوئی حق نہیں ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے مقام ہے وہ مقام وہب ہے، نبوت کا مقام ہے، ایسے ہی صحابیت کا بھی مقام ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اللہ کے نبی کے صحابہ میں وہ عظیم المرتبہ صحابی تھے کہ جن صحابی کو اللہ کے نبی کی رفاقتیں حاصل ہیں، یار غار مزار جنہیں کہا جاتا ہے، جن کی بیٹی نبوت کے عقد کے اندر ہے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا میں سب کے احسان کا بدلہ چکا سکتا ہوں، لیکن ابو بکر میرا وہ یار اور دوست ہے کہ میں اس کا احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر اپنی زبان کو پکڑ کر مروڑ رہے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ حضرت ابو بکر کیا کر رہے ہیں، تو پوچھا، تو حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے ان ھذا قد اوردنی الموارد، یہ میرے جسم اور کا ایک ایسا عضو ہے جس نے مجھے ہلاکتوں کے اندر ڈال دیا۔ اسی زبان سے کلمہ پڑھو گے اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ گے، ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے، اور اسی زبان سے اگر انسان کلمہ نہ کہے، کلمہ کفر کہہ دے، تو یہی زبان انسان کو دوزخ کی گہرائیوں کے اندر پھینکنے والی ہے۔ یہی زبان آج ہماری بدگمانی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اسی زبان سے ہم محبتوں کے بجائے نفرتوں کے بیج بو رہے ہیں، یہی زبان گھروں کو جلا رہی ہے، معاشرے کے اندر اس کو آگ کے اندر جلس رہا ہے ہمارا معاشرہ اسی زبان کی وجہ سے۔ تو حضرت ابو بکر اسے پکڑ رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں کہ یہ سبب بن رہی ہے ہلاکت کا۔ ہم نے اس زبان کو کتنا کنٹرول کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دو چیزوں کی ضمانت دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا، ایک اپنی شرمگاہ کی ضمانت مجھے دو، اور دوسرا اس زبان کی، اس کی ضمانت تم مجھے دے دو، میں محمد تمہیں اضمن لہ الجنہ، میں اس شخص کے لیے جنت کا ضامن بن جاؤں گا، شفیع بن جاؤں گا، سفارشی بن جاؤں گا کہ اللہ اسے تو جنت میں بھیج دے۔ تو ہماری یہ زبان ہمارے معاشرے کے اندر کتنا فساد پھیلا رہی ہے، کتنی ہلاکتوں کی طرف ہمیں یہ لے کر جا رہی ہے۔ کیا ہمیں اس چیز کا ادراک ہے؟ اکذب الحدیث، جھوٹوں میں سب سے بڑا جھوٹ ہم یہ بدگمانی ہے۔ بھائی کو بھائی سے دور کر دیا، معاشرے میں افراد کو افراد سے دور کر دیا، حقیقی رشتوں کو دوسروں سے دور کر دیا۔ میں نے کہا یہ بیماری اور عنصر جب انسان کے دل اور دماغ میں آتا ہے، اللہ کے بارے میں بھی یہ بدگمان ہو جاتا ہے، والدین کے بارے میں بھی یہ بدگمان ہو جاتا ہے، بہن بھائیوں کے بارے میں بھی اس کے دل میں بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس چیز کو اپنے دل اور دماغ سے نکالنا ہے۔ مزاج میں اگر تکبر ہے تو یہ چیز ہوگی، عاجزی اور انکساری نہیں ہے یہ چیز ہوگی۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس ناسور کو نکال دیں، سچائی کی طرف آ جائیں، تحقیق کا جذبہ پیدا کریں، کوئی بات پتہ چلتی ہے اس کے بارے میں اچھے طریقے سے جان لیں کہ کیا ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا، کسی کے عیوب کے ٹو نہ لگائیں، وہ کیسا، وہ ایسا، اس میں یہ، اس میں یہ۔ اپنے عیب کی طرف ایک نظر دیکھ لینا، دوسروں کے عیب کے پہاڑ بھی نظر نہیں آئیں گے۔ اپنے گریبان میں ذرا ہم جان لینا، میرے گریبان کا تنکا بھی اگر مجھے عیب کا نظر آ گیا تو مجھے دوسروں کے پہاڑ عیب کے نظر نہیں آئیں گے، پھر مجھے اپنی لالے پڑ جائیں گے، اپنی فکر پڑ جائے گی۔ اپنی بیماری کو تو ہم درست کر لینا کہ ہم تب دوسروں کے لیے طبیب بنیں۔ اپنی ہی درست نہیں ہے بیماری، میں نے کہا پیٹ میں درد ہے، کینسر کا مرض ہے، اور میں دوسرے کی بخار کو لے کے بیٹھ جاؤں کہ یار اس کا بخار ٹھیک ہو جائے، اور اس کی بخار کہاں سے، اس کی فکر میں لگ جاؤں، یہ چیز درست نہیں ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔